السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم مشاہدین اکرام و محترم ناظرین، آپ تو جانتے ہیں کہ ہماری کیبنٹ نے نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 کو ڈکلیئر کر دیا ہے۔ اب اس پالیسی کے اوپر سارے ہندوستان کے اندر ڈیبیٹ ڈسکشنز ہوتے رہے اور کئی نیشنل نیوز پیپرز، خاص طور سے انگلش نیوز پیپرز کے اندر اس پالیسی کے متعلق کافی تشویش کا اظہار کیا گیا۔ اس کے علاوہ اس ایجوکیشن پالیسی کے اندر جو 1986 اور 1992 اور پھر کانگریس گورنمنٹ 2010 کے اندر جو امینڈمنٹس لائے گئے تھے وہ تقریباً اس نئی پالیسی کے اندر ختم کر دیے گئے ہیں، یا بہت سارے اس میں سے آئٹمس اس پالیسی کے اندر شامل کیے گئے ہیں۔ ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے وہ 10+2+3 کا جو موجودہ اسٹرکچر ہے اس میں بنیادی تبدیلی لائی گئی۔ اب جو ہونے جا رہا ہے وہ ایلیمنٹری ایجوکیشن 5th کلاس تک +3 کا مطلب یہ ہے کہ 8th کلاس تک، پھر اس کے بعد 3 سال کا ایجوکیشن ہوگا جو 11th کہلائے گا، اور 11th کے بعد ڈائریکٹ 4 سالہ گریجویشن ہوگا۔ تو بیسک پورے کے پورے جو ہے اسٹرکچر کے اندر تبدیلی لائی گئی ہے، اور اس کے علاوہ پورا تعلیمی نظام ایک الگ انداز سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے، اور پالیسی میں بہت ساری ایسی چیزیں شامل کی گئی ہیں جو پرانی پالیسیوں کے اندر ایجوکیشن کے ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں نہیں تھی۔ اس کی تفصیلات میں جانے سے پہلے یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ اقلیتیں بالخصوص مسلمان اس کے سلسلے میں تشویش میں مبتلا ہیں۔ میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ موجودہ قومی تعلیمی پالیسی دراصل یہ سیفرونک ایجنڈا، اور انہوں نے اپنے عقائد، اپنے تہذیب، کلچر اور ویلیوز کے حساب سے اس کو ڈیزائن کیا، اور اس میں جو انٹرنیشنل ایجوکیشن سسٹم ہے خاص طور سے یونیسکو سے لے کے اس میں بہت سارے امینڈمنٹ کیے گئے۔ تو اس اعتبار سے عالمی سطح پر موجودہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی کی کافی تعریف و تحسین کی جا رہی ہے، لیکن یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہرحال ہم کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو تعلیمی یافتہ بنانا ہے۔ اب یہ تعلیمی یافتہ بنانے کے لیے جو پوری نیشنل جدوجہد اور جو پورا کے پورا گورنمنٹ اپنا ڈائریکشن چینج کرتے ہوئے ایک پوری اسٹریٹجی دی ہے، تو اس میں مسلمان اقلیت کے لیے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اور پھر کیا فائدے ہیں، یہ دونوں پہلوؤں پر ہم کو مختصر آج گفتگو کرنی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ وقت کی کمی کی وجہ سے انشاءاللہ ہمارے شارٹ پوائنٹ جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ سکیں گے۔ اب اس پالیسی کے اندر کئی ایسی چیزیں ہیں، جیسا 26 نکات ایسے ہیں جو مسلمانوں کے اپنے عقائد، تہذیب و تمدن اور ان کے طور طریقوں سے ٹکراتے ہیں۔ اب ان کے اندر جو چیز انکلکیٹ کرنے کے لیے یہ پالیسی بنائی گئی ہے، سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ بھئی دلت اور قبائل کی تعلیم پر زور دیا گیا کہ دلتوں کے اور قبائل کے تعلیم کے اوپر جو ہے کافی توجہ دی جائے گی۔ پوری پالیسی کے اندر بمشکل ایک جگہ مائنورٹی کا ذکر کیا گیا ہے، اور آپ کو سن کے افسوس ہوگا کہ ایک جو ورڈ ہے لٹریچر، لینگویج، آرٹس، اسپورٹس اینڈ میوزک، LLASM،
اس کا ہر صفحے پہ 5 سے 6 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ تو جو پالیسی بنائی گئی ہے اس کا ذکر اپنے ڈاکومنٹ نے گورنمنٹ میں یہ کہا کہ یہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی انڈین ایجوکیشن سسٹم پر منحصر ہوگی۔ یہ انڈین ایجوکیشن سسٹم کیا ہیں، اس کے ویلیوز کیا ہیں اور اس کو کس نے لکھا تھا، یہ کہیں بھی اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہ بالکل ایک ابرپٹ باتیں اس میں شامل کر دی گئی ہیں۔ دوسرا جو اہم پوائنٹ ہے جو ہمارے لیے تشویش کا باعث ہے وہ ہے تاریخ۔ اب یہاں جو تاریخ پڑھائی جانے والی اور جس کا ذکر کیا گیا وہ پرانی قدیم نالندہ کی تاریخ ہے، مہا بھارتا کی تاریخ ہے، یا اس سے پہلے ویدک پیریڈ کی جو تاریخ ہے وہ پڑھائی جائے گی، اور اس کے بکس وغیرہ بھی اب آ چکے ہیں اسکولوں میں۔ لیکن مڈویل پیریڈ جو تھا، جو مسلم عہد جس کو کہتے ہیں، اس کو پوری طریقے سے ہٹا دیا گیا ہے، اور جہاں بھی مسلمانوں کا تاریخ میں ذکر کیا گیا، جو انہوں نے خود ساختہ تاریخ اپنی بنائی ہے، تو اس میں مسلمانوں پر رکیک حملے کیے گئے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا چیپٹر ہے جس پہ بڑی تفصیل سے گفتگو ہو سکتی ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا، اور وہ اس لیے کیا گیا کہ ایک مخصوص ہندوتوا کا ذہن بنانے کے لیے تاریخ کو مٹانا چاہتے ہیں اور مٹا رہے ہیں۔ تاریخ سازی اور تاریخ لکھنے کا عمل انہوں نے بذات خود شروع کر دیا ہے، جس کا دنیا کے مورخین کے ڈاکومنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس پالیسی کے اندر یہ کہا گیا کہ روحانیت کا ارتقاء اس میں کیا، اسپریچول ڈیولپمنٹ کی بات کہی گئی۔ تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آخر اسپریچول ڈیولپمنٹ کی کیا بات ہے، کون سے روحانی اور اقدار اس کے اندر جو ہے آپ شامل کریں گے؟ ہر مذہب کے اپنے الگ الگ روحانی اقدار ہیں، کرسچنز کے الگ ہیں، سکھوں کے الگ ہیں، بدھسٹوں کے الگ ہیں، ہندوؤں کے الگ ہیں، اور اسلامی روحانی نظام بالکل مختلف ہیں۔ تو جو ارتقاء کی بات کی گئی وہ تکثیری روحانی ارتقاء کی بات کہی گئی ہے، جو انتہائی تشویشناک ہے، اور آگے چل کے ہم نے اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ باضابطہ اب RSS کے کئی ڈاکومنٹس میں یہ بات لکھی جا رہی ہے کہ مسلمان طلباء و طالبات اسکولوں کے اندر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ وہ جے ماتا اور اسی طرح سے جو ہندوؤں کے اپنے اشلوکس ہیں اس کے ذریعے اپنی صبح کی اسمبلی سٹارٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو روحانیت کا ارتقاء کی جو بات کہی گئی ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے، اس پر ہم کو غور کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے بچوں کے اندر اس قسم کا ذہن بنایا جائے گا کہ یہی ایک روحانیت ہے اور باقی جو روحانیت ہے وہ روحانیت نہیں ہے، تو پھر اس سے آئندہ تعقدی اور فیت کے مسائل مسلمانوں کے اندر پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور اہم نقطہ ہے جو پالیسی ڈاکومنٹ کے اندر شامل کیا گیا ہے، وہ قانونی قومی فکر، جو نیشنل آئیڈیالوجی آف دی لا ایجوکیشن۔ یہ آخر کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کا ایکسپلینیشن نہ کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے اور نہ ہمیں کوئی اور کتابوں کے اندر ملتا ہے، بلکہ اس میں لکھتے لکھتے یہ بھی کہا گیا کہ ایک مخصوص ذہن بنایا جائے گا، جذبے کے ساتھ پڑھایا جائے گا۔ تو جذبے کا مطلب کیا قانون بھی جذبے کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے؟ اگر جذبے کے ساتھ پڑھایا جائے گا تو اب جو سچویشن اس وقت ملک میں ہے کہ جس قسم کے ججمنٹس آ رہے ہیں اور جس قسم کے جو مائنورٹیز کے ساتھ جو ہے عدل و انصاف کا انکار کیا جا رہا ہے، اور بار اور بینچ دونوں بھی مسلمانوں کے اپنے حقوق کے سلسلے کے اندر کوئی توجہ دینے یا اس سلسلے میں حق و عدل کا معاملہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر اس کا مطلب یہی ہے کہ قانونی قومی فکر اسی کو کہتے ہیں، تو پھر یہ آئندہ ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا، اور یہاں کی جو میجورٹی اور مائنورٹی ہے دونوں کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا۔ تو یہ بھی ایک تشویشناک پہلو اس ڈاکومنٹ کے اندر آیا ہے۔ اب ایک بات بڑی اچھی کہی گئی کہ ہندوستانی زبانوں، آرٹس اور کلچر کا فروغ،
یہ ہندوستانی زبانوں کے اندر آپ تو جانتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر جو ہے تقریباً 4500 طبقات ہیں، اور خود قبائل کی 1600 زبانیں ہیں، اور اس کے علاوہ جو شیڈیول لینگویجز ہیں وہ ہیں. تو یہاں اس کو فروغ دینے کی بات کہی گئی، بہت اچھی بات ہے. اس کے ساتھ آرٹس اور کلچر کو جوڑا گیا، اور اس کی تشریحات بھی کی گئیں کہ آرٹس کے معنی وہ آرٹس ہیں جو ہندو دیوی دیوتاؤں کے ڈرامے اور پھر ان کے مکالمے اور ان کے جملے اور ان کے رائٹ اپس، تو یہ تمام چیزیں مذہبی کتابوں سے لی جائیں گی، اور ایک نیا کلچر ہندوتوا کا بنانے کی کوشش کی جائے گی، اور پڑھنے سے یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ رہی ہے. ہندوستانی کلچر، اب ہندوستانی کلچر کا ڈیفینیشن کہیں نہیں دیا گیا ہے، یا آپ سمجھ لیں یا سمجھا لیں، لیکن جو بات اوپر سے نیچے تک مختلف پوائنٹس، نکات اور ایٹمز کو دیکھنے سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ یہی کلچر ہے جو اس وقت تکثیری کلچر ہے، اس کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں. اور کئی جگہ انہوں نے LLASM کے ذریعے اس کی تشریح بھی کی ہے. اور ایک چیز جو تعلیمی پالیسی کے اندر جو لینگویجز کے ڈیولپمنٹ کی جو بات کہی، وہ الگ سے ایک نیا اس میں شق قائم لگائی گئی ہے کہ لسانیات کو فروغ دیا جائے گا. لسانیات کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو شیڈیول لینگویجز ہے اس کی بھی بات کہی گئی، تامل ناڈو کی بات کہی گئی، آپ تیلگو کی بات کہی گئی، کیرلا، مراٹھی، پنجابی، سب کی بات کہی گئی. لیکن اگر ذکر کسی کا اگر نہیں کیا گیا تو اردو کے متعلق ذکر نہیں کیا گیا. تو لسانیات کے فروغ کے اندر پورے ڈاکومنٹ میں قصداً اردو کو اوائڈ کیا گیا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ سنسکرت کے لیے ایک بہت اہم اس کے اندر جو ہے شق شامل کی گئی ہے کہ سنسکرت کو ہم فروغ دیں گے، اور اس کے ڈکشنریز بنائیں گے، اور اس کی ٹرمنالوجی کو جو ہے کامن انڈین ماسز کے اندر جو ہے پورا کے پورا پھیلائیں گے، کالجز میں اس کو پڑھائیں گے، تاکہ یہ کامن لائف میں، بزنس میں اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی زبان میں سنسکرت کے الفاظ استعمال ہو سکیں. اور اس کے لیے انہیں بہت بڑے بجٹ کے انویسٹ کرنے کی بھی اس میں بات کہی گئی ہے. آپ سنیے لسانیات کے سلسلے کے اندر، جبکہ ہندوستان میں یہ 8ویں شیڈیول لینگویج ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ نوٹ کے اوپر بھی دیکھیے کہ اردو لکھا ہے، اور یہ بہت خوشائن بات ہے کہ پورے ہندوستان کے 7 اسٹیٹ کی دوسری سرکاری زبان اردو ہے. گورنمنٹ آف انڈیا کے اعداد و شمار کے مطابق اور ان کے اسٹیٹکس کے مطابق 5 کروڑ و 60 لاکھ لوگ ہندوستان میں اردو بولتے ہیں، جبکہ ہمارے اندازے کے مطابق کم از کم 8 کروڑ لوگ ہندوستان کے اندر ان کی مادری زبان اردو ہے. تو اس طرح سے باوجود ریجنل لینگویجز میں تعلیم ہونے کے مسلمان بچے 1 کروڑ سے زیادہ اردو میڈیم اسکولز میں اس وقت ہیں اور تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اب ایسی صورت کے اندر قومی تعلیمی پالیسی کے اندر بڑے ہی زور و شور سے سندھی کا ذکر کیا گیا کہ سندھی کو فروغ دیں گے. ٹوٹل ہندوستان کے اندر سندھی بولنے والے کتنے ہیں؟ 27,72,000. اب اسی طرح سے آپ ٹرائبل لینگویج کا جو ابھی میں نے ذکر کیا کہ 1,635 ٹرائبل لینگویجز لوگ بولتے ہیں یہاں، قبائل. تو آپ کون کون سی لینگویج کو آپ فروغ دیں گے اور ڈیولپ کریں گے، یہ سب سے بڑا کوشچن ہے. ویسے انگلش لینگویج بولنے والے ہندوستان میں 12 کروڑ باشندے ہیں، اور اگر آپ دیکھیں گے تو اب اس میں ایک ایسی شق شامل کی گئی ہے جس پہ جو ہے یعنی آپ کو ہنسی بھی آئے گی اور افسوس بھی ہوگا کہ ان کی عقلوں پہ کیا ماتم کرنا چاہیے. اس میں انہوں نے لکھا کہ ہم پرشین کو، فارسی کو فروغ دیں گے. اب یہ بتائیے کہ ہندوستان میں فارسی بولنے والے کتنے باشندے ہیں یہاں پر؟ ہماری اپنی تحقیقات اور گورنمنٹ کے اسٹیٹکس کے مطابق 70,000 لوگ فارسی بولتے ہیں، جس میں پارسی لوگ بھی شامل ہیں ایرانیوں کے علاوہ. اب اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ سنسکرت پہ اتنا زور دیا گیا ہے، سنسکرت بولنے والے گورنمنٹ کے اسٹیٹس کے مطابق صرف 24,000 لوگ ہیں جن کی مادری زبان سنسکرت ہے یا ہو سکتی ہے. اب آخری جو ہے عربی، اس میں عربی کو کیوں نہیں شامل کیا گیا؟
جبکہ ہندوستانی شہری جن کی مادری زبان عربی ہے وہ تقریباً 2 لاکھ ہیں. حکومت اس کو 1,20,000 تک بولتی ہے، لیکن ہمارے اندازے ہیں کہ 2 لاکھ ایسے ہندوستانی شہری ہیں جن کی مادری زبان عربی ہے. تو اب بتائیے، اردو کو نکالا گیا، عربی کو نکالا گیا، اب اس میں فارسی شامل کی گئی اور سنسکرت کے اوپر بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے. تو یہ لسانیات کی جو اس وقت پالیسی شامل کی گئی ہے وہ بھی غیر متوازن ہے، ان بیلنسڈ ہے، اور اس کے اندر اقلیتوں بالخصوص اردو اسپیکنگ مسلمز کے ساتھ کوئی انصاف نہیں کیا گیا ہے. جیسا میں نے کہا کہ قبائلی زبانوں کی ترویج کے سلسلے میں جو بھی فنڈز آئیں گے وہ قبائل کی زبان، جیسا یونیسکو میں کہا جا رہا ہے کہ بھئی 127 ایسی زبانیں قبائل کی جو ہندوستان میں غائب ہو گئی ہیں، تو اب جو بچ چکی ہیں اس کو بچانے کی کوشش کریں گے. اب بتائیے کتنے 100 سال لگیں گے 1628 زبانوں کو فروغ دینے کے لیے. اس کے بعد بین الاقوامی زبانوں کی بھی بات کہی گئی کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو ایڈوانس بنانے کے لیے اس میں فرینچ سکھائیں گے، اٹیلین لینگویج سکھائیں گے، جرمن سکھائیں گے، جاپنیز، فرینچ وغیرہ وغیرہ. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر عربی کو کیوں خارج رکھا گیا ہے؟ عربی زبان دنیا میں 22 ممالک میں بولی جاتی ہے اور تقریباً 32 کروڑ جو ہے عربی بولنے والے دنیا میں ہیں. اور آپ تو جانتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر کئی بلین ڈالر سالانہ ہمارے اپنے پروفیشنلز اور مزدور جو خلیجی ممالک میں کام کرتے ہیں ان کی آمدنیوں سے وصول ہوتا ہے جو عرب ممالک میں ہیں. عربوں کے ساتھ ہندوستان کے ہزاروں سال پرانے قدیم تعلقات ہیں اور آج بھی عربوں کے ساتھ بہت ہی گہری بزنس اینڈ انڈسٹری کی ان کے ساتھ اپنے ایگریمنٹس ہیں. تو یہ سب ہوتے ہوئے بھی آخر قصداً عربی کو کیوں خارج رکھا گیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہی سمجھ میں آتی ہے کہ چونکہ عربی مسلمانوں کی اپنی مذہبی آفاقی زبان ہے اور اس سے شدید قسم کی نفرت یہاں کے فرقہ پرست پالیسی سازوں کو ہے، تو انہوں نے عربی کو خارج رکھا. یہ بھی ایک قابل تشویش بات ہے جس کا ہم اظہار کرنا چاہ رہے تھے. اب اس کے ساتھ جو ہے اس کے ایک شق کے اندر پالیسی کے بات کہی گئی کہ کلبز کا قیام عمل میں آئے گا، یعنی کئی اسکولز کو ملا کے جو ایجوکیشنل کلبز بنائیں گے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ کلبز کے اندر کیا اصول و قواعد ہوں گے، کیا پرنسپلز رہیں گے، کیا اس کے اندر جو ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوں گے، اس کے ارکان کون ہوں گے، اور رہا ضابطے نظام کی مکمل تبدیلی کی جو بات کہی گئی ہے کہ جس انداز کا اسٹرکچر اب دیا گیا ہے تو پتہ نہیں یہ کتنا کامیاب ہوگا، کیا واقعی یہ سکسیس ہوگا یا بھی نہیں ہوگا، یہ تو آئندہ کا وقت ہی بتائے گا. جیسا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی 2034 تک ہم کمپلیٹلی اس پالیسی کو جو ہے سکسیزفلی امپلیمنٹ کر دیں گے اور اس کا آغاز جو ہے یعنی نیکسٹ ایئر سے شروع ہو جائے گا. اب اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ بچوں کی مفت تعلیم کا مسئلہ ہے. اس میں بہت زیادہ ایسی تعلیمی نظام کو متعارف کرایا گیا جو بہت ہی مہنگا اور بہت ہی کاسٹلی اور بہت ہی ایکسپینسو ہو. جب تک کہ گورنمنٹ اور کارپوریٹ لیول اس میں انوالو نہیں ہوگی اس قسم کا تعلیمی نظام ہندوستان کے اندر نافذ کرنا ہمارے اعتبار سے بالکل مشکل ہے. اور غریب بچوں کے لیے دوپہر کے کھانے کا انتظام اس کے تو ذکر کیا گیا ہے، لیکن ابھی ایک بی جے پی حکومت نے اور ایک اعلان کیا ہے کہ ہم صبح کے کھانے کا بھی انتظام کریں گے. تو اگر پریکٹیکلی اگر ایسا ہوگا تو یقیناً اسکولز کے اندر اور خاص طور پر رورل ایریا کے اندر بچوں کی اٹینڈنس بڑھے گی. گزشتہ کے تجربات یہی بتاتے ہیں کہ گورنمنٹ اسکولز میں جب سے لنچ کا انتظام شروع کیا گیا تھا اس وقت سے خاص طور سے لڑکیوں کی جو اٹینڈنس بہت بڑی ہے. تو غریب طبقات کے اندر 2 وقت کا کھانا بھی بہت مشکل سے بچوں کو ملتا ہے. جب آپ پیٹ بھریں گے تو بچے بھی پڑھنے کے قابل ہوں گے. اگر اس پالیسی کے اندر
کرپشن کیا جاتا ہے تو پھر وہ کھانا، وہ لنچ اور بریک فاسٹ بچوں تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اب ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تعلیمی پالیسی میں بی جے پی کا دوہرا جو معیار بی جے پی نے بنایا ہے وہ آپ ذرا غور فرمائیں۔ پورے ڈاکومنٹ میں آپ نے ایک لفظ ایسا نہیں لکھا جو مسلمانوں کی تعلیمی پالیسی یا مسلمانوں کے تعلیم کے فروغ کے لیے حکومت خصوصی تعاون کرے گی یا مدد کرے گی۔ جنرلائز پوری نیشن کی جو بات کہی گئی اسی طرح سے مسلمانوں کو بھی شاید شامل کر کے بات کی گئی ہے، لیکن ایک دوسرا تشویشناک پہلو یہ ہے کہ یہ جو ڈاکومنٹ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ ڈاکومنٹ ایک فیک قسم کا کوئی ایجوکیشن کمیشن بنایا گیا ہے، اور وہ کمیشن نے ایک تفصیلی رپورٹ شائع کی ہے کہ کس طرح سے جو ہے ہم اس پالیسی کو امپلیمنٹ کریں گے، اور بیک گراؤنڈ پیپر کے نام سے انڈیاز ایجوکیشن پالیسی اینڈ اٹس ڈیولپمنٹ اوور ٹائم اس طرح سے لکھ کے انہوں نے ایک بہت خوبصورت ڈاکومنٹ بنایا، اور اس ڈاکومنٹ کے اندر 68 صفحات ہیں۔ 68 صفحات کے اندر انہوں نے کئی مقامات کے اوپر مسلمانوں کا نہ صرف ذکر کیا بلکہ مسلمانوں کی تعلیم کی ضرورت کے اوپر جو ہے دلالت پیش کی۔ 184 مرتبہ مسلمانوں کے نام کو ریپیٹ کیا گیا ہے، جبکہ یہ ڈاکومنٹ کا گورنمنٹ کے ڈاکومنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو وہ اس لیے تیار کیا گیا ہے کہ فارن میں رہنے والے یا مسلمس ہوں یا نان مسلم کرسچنس ہو، ان سب کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ بھئی دیکھیے ہم کس طرح سے ہندوستان میں ہمارے اقلیت اور مسلمانوں کے ایجوکیشن پہ ہم توجہ دیتے ہیں۔ تو وہ اس ڈاکومنٹ میں کافی بڑے بڑے پروجیکشنز دیے گئے، بجٹ بتائے گئے۔ اگر دیانتداری ہوتی تو بجائے 184 مرتبہ اس ثانوی ڈاکومنٹ میں نام شامل کرنے کے مین ڈاکومنٹ میں کہیں 2-4 جگہ تو شامل کر دیتے برائے نام۔ بہرحال وہ کام حکومت کرنا نہیں چاہتی تھی اور حکومت نے وہ کیا بھی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ایک جو اس میں ہمیں اس شاطرانہ پیشکش کے بعد ایک جو چیز تشویش کی پائی جاتی ہے وہ ہے کہ تعلیمی پالیسی میں دینی مدارس کو ہرگز شامل نہیں کیا گیا ہے۔ بھئی دینی مدارس ہندوستان کے اندر تقریباً چھوٹے بڑے اگر آپ ملاتے ہیں تو 5000 دینی مدارس اس وقت الحمدللہ چلتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 24 لاکھ بچے پورے ملک میں دینی مدارس کے اندر دینیات کی تعلیم، حفظ، عالمیت اور فاضل کے کورسز پڑھ رہی ہے اور علم حاصل کر رہی ہے۔ اب اتنے بڑے شعبے کو تعلیمی پالیسی سے علیحدہ کرنا بڑی تشویشناک بات ہے۔ اس کا جو سائیڈ افیکٹ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو بی جے پی کی ریاستیں ہیں وہاں پر باضابطہ حکومت دینی مدرسوں کو علیحدہ پرمیشن لینے کے لیے پریشر ڈال رہی ہے، اور بی جے پی یہ چاہتی ہے کہ دینی مدارس کا الگ سے بورڈ قائم کریں، اور اس کی جو بورڈ کی رکنیت لیں گے مدارس انہی کو وہ اسکول کا جو ہے اجازت نامہ یا سرٹیفکیٹ دیں گے۔ ابھی یہ مسئلہ کئی جگہ الجھ رہا ہے اور اس پہ میں انشاءاللہ آئندہ گفتگو تفصیل سے کروں گا۔ اب میں یہ بات آخر میں بتانا چاہتا ہوں کہ فرقہ پرست طاقتوں کو نسل مسلم کا تعلیمی یافتہ بننا ہرگز پسند نہیں ہے۔ وہ یہ پالیسی پڑھنے سے تو بات سمجھ میں آ رہی تھی، لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب یو پی ایس سی کے رزلٹس آئے اور آئی اے ایس اور آئی پی ایس کے اندر جو لوگ کامیاب ہوئے مسلمان نوجوان، تو اس پہ کس طرح جو ہے سدرشن ٹی وی اور دیگر ان کے آئیڈیالوگز نے ہنگامہ کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ آئی اے ایس جہادازم، آئی پی ایس جہادازم، اس طرح سے جو ہے لغو قسم کی باتیں شروع کی، مسئلہ سپریم کورٹ تک گیا۔ تو اس طرح سے یہ لغو باتیں کر کے لوگوں کے اندر طیش پھیلاتے رہے۔ اور دوسرا اور ایک پہلو تو آپ جانتے ہیں کہ سی اے اے، این پی آر کے اوپر جو پروٹیسٹ سارے ہندوستان میں ہوا تھا،
اس کے اندر سب سے زیادہ قائدانہ رول ادا کرنے والے وہ یونیورسٹی کے طلباء تھے، اور جو اسٹوڈنٹس یونین کے جو لیڈرز تھے انہوں نے اس کو لیڈ کیا۔ اس کے فوری بعد ایک سازش کے تحت دہلی کے اندر جو بڑا فساد برپا کیا گیا، جس میں 53 لوگ مارے گئے اور 42 اس میں مسلمان شامل تھے۔ اب وہ فساد کے بعد ساری ذمہ داری JNU، دلی یونیورسٹی، جامعہ ملیہ، علی گڑھ یونیورسٹی اور اسی طرح کے جو ہے دوسرے یونیورسٹی کے طلباء کے اوپر ڈالی گئی، اور ان کے طلباء لیڈرز کو لغو الزامات لگا کر اس وقت طویل عرصے سے جیلوں میں رکھا گیا ہے۔ تو جتنے تعلیم یافتہ اس وقت نوجوان نسل کے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں اور کچھ کمیونٹی اور کنٹری کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، وہ اس وقت کی جو بریگیڈ ہے ان کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان زیادہ اعلیٰ تعلیم یافتہ نہ بنے، لیکن اللہ کی کرنی ایسی تھی کہ آپ نے نیوز میں دیکھا کہ نیٹ کے اندر اڑیسہ کا ایک معمولی خاندان سے تعلق رکھنے والا نوجوان آفتاب نے 100% مارکس حاصل کر کے سارے ملک کو حیرت زدہ کر دیا۔ اس کے علاوہ ایک اچھی بات اس مرتبہ یہ ہوئی کہ گزشتہ سال نیٹ کے اندر 12 طلباء و طالبات نے 600 سے زیادہ مارکس حاصل کیے تھے، اور اس سال الحمدللہ مسلم طلباء و طالبات نیٹ میں 600 سے زیادہ مارکس لے آئے ہیں۔ تو یہ خوش آئین بات ہے اور اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ خدشات کا موضوع تھا، اور صرف ہم خدشات پہ بات کر رہے تھے کہ تعلیمی پالیسی ہم کو کہاں کہاں مسائل پیدا کر سکتی ہے، اور اس میں کا ایک جو اہم پوائنٹ ہے وہ منورنجن والی تعلیمی پالیسی ہے یہ، جس کے اندر کھیل کود، مسخرہ پن، ڈرامے، گانے، میوزک، رقص، یہ سب چیزیں شامل ہیں، اور رقص پہ، میوزک پہ، ڈراموں کے اوپر اچھے خاصے مارکس ملنے والے ہیں۔ اور جو لوگ اس میں نہیں شامل ہوں گے انہیں یہ کہا جائے گا کہ یہ کن ذہن ہیں، یہ سیکولرزم کے مخالفت میں ہیں، اور وہ جو ڈرامے ہوں گے یا جو بہرحال رقص وغیرہ ہوگا وہ سب کہیں سے ڈیزائن کر کے آئے گا، اور وہ پوری ہندوؤں کی اپنی پرانی قدیم روایات اور تاریخ کے مطابق جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک تشویشناک بات ہے۔ اس پر میں فرسٹ پارٹ کی جو ہے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اس کے بعد سیکنڈ پارٹ پہ میں گفتگو کرنا چاہوں گا۔ شکریہ۔